بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، وقت کا امام آج کے دن نہایت ہی رنجیدہ و ملول ہے۔ آج کا وہ دن ہے کہ ایک دن میں صبح سے لے کر عصر عاشور تک فاطمہ کا گھر اجڑ گیا۔ رسول کی کھیتی تاراج ہو گئی۔ حسین صبح سے لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہے ہیں، کبھی اصحاب کے لاشیں اٹھائے، کبھی انصار کے لاشیں اٹھائے، کبھی اپنے بھائیوں کے لاشیں اٹھائے، اور کبھی اپنے کڑیل جوان بیٹے علی اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل کھینچا، کبھی قاسم کا پامال شدہ لاشا لے کر آئے۔ حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہے، اور کبھی اپنے 6 مہینے کے بچے کو اپنے ہاتھ پر لے کر آئے پانی پلانے کے لیے۔ ظالم نے تیر سے علی اصغر کا گلا نہیں چھیدا تھا، بلکہ علی اصغر کو ذبح کر دیا تھا۔ حسین علی اصغر کی میت کو لے کر خیمے کی طرف بڑھے۔ ابھی آپ نے اعمال عاشورہ میں یہ عمل انجام دیا، اپنے 6 مہینے کے بچے کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں، 7 مرتبہ آگے بڑھے یہ کہتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون ورضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، اور 7 مرتبہ پیچھے ہٹے تھے۔ کیوں 7 بار آگے بڑھ رہے تھے، پیچھے ہٹ رہے تھے؟ کیونکہ رباب سے شرمندہ تھے۔ رباب تیرے خیمہ پہ کھڑی اپنے لال اصغر کا انتظار کر رہی تھی، اس خیال سے کہ رباب کو کیا جواب دیں گے۔ ایک مرتبہ قریب پہنچے، رباب نے بڑھ کر کے کہا اے فرزند رسول، کیا میرے لال کو پانی پلا لائے؟ امام حسین نے تڑپ کر علی اصغر کو ماں کی گود میں دے دیا، کہا اے رباب، تمہارے لال کی ظالموں نے تیر سے پیاس بجھائی ہے۔ رباب تڑپ جاتی ہے، خدا کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے۔ رباب نے اپنے لال کو لیا، دیکھا گلا چھدا ہوا ہے، خون سے کرتا بھیگا۔ تڑپ کے کہتی ہے لال، تم جیسے بچے بھی راہ خدا میں نہر کر دیے جاتے ہیں۔ تمام بیویوں نے
رباب کو پرسا دیا، کوہرام عظیم برپا ہوا۔ روایت کے مطابق امام حسین نے جناب علی اصغر کو پشت خیمہ پر لے جا کر کے ذوالفقار سے قبر بنائی اور اپنے 6 مہینے کے بچے کو سپرد العہد کیا۔ حسین کے لیے کتنا سخت ہے۔ امام زمانہ نے زیارت ناہیہ میں زیارت پڑھی ہے، وہاں پر یہ اس انداز سے زیارت پڑھی ہے: السلام علی الطفل الرضیع، اس شیر خوار بچے پہ سلام ہو، المذبوح بالسہم فی حجر ابی، جو اپنے باپ کے آغوش میں ذبح ہو گیا تھا۔ امام زمانہ نے یہ نہیں کہا باپ کی آغوش میں تیر لگا تھا، بلکہ زیارت ناہیہ کا جملہ یہ ہے: المذبوح بالسہم، جو تیر کی وجہ سے ذبح ہو گیا تھا اپنے باپ کی آغوش میں۔ حسین سپرد العہد کر چکے۔ میر انیس کہتے ہیں ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے، دامن کو جھاڑ کے۔ دامن کو جھاڑنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ دامن کو مٹی سے جھاڑا، بلکہ حسین کی آغوش میں جو آخری فدیہ تھا راہ خدا میں قربان کر دیا۔ اے میرے معبود، اب میرے دامن میں کچھ بھی نہیں، جو بھی تھا تیری راہ میں سب قربان کر دیا۔ اس کے بعد امام مظلوم اپنے بیٹے سجاد سے رخصت ہونے کے لیے سید سجاد کے خیمے میں آئے۔ صبح سے ابھی تک سید سجاد سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، آخری وقت میں رخصت آخر کے لیے آئے۔ جناب زینب جو سید سجاد کے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی، تیمار داری کر رہی تھی، امام مظلوم آئے، کہا ہے بیٹا سید سجاد اٹھو، تمہارے بابا آئے ہیں۔ بابا کا نام سنا سید سجاد کوہنیوں کو ٹیک کر اٹھنا چاہتے ہیں، لیکن اٹھ نہ سکے، تڑپ کے کہا اے پھوپھی اماں مجھے سہارا دیجئے۔ جناب زینب نے اپنے سینے سے سہارا دے کر اپنے بھتیجے کو بٹھایا۔ سید سجاد نے دیکھا اپنے بابا کو کہ خون میں لہو لہان ہے، خون میں غلطاں ہیں۔ سوال کیا بابا آج ان منافقین کے ساتھ کیا طے پایا؟ امام مظلوم نے فرمایا اے بیٹا ان کے اوپر شیطان غالب آ چکا ہے، صبح سے ہمارے اور ان کے درمیان جنگ ہو رہی ہے، دونوں کے خون سے زمین کربلا لالہزار ہو چکی ہے۔ سید سجاد نے جب یہ جملہ سنا تو سب سے پہلے اپنے بابا سے کیا سوال کیا سن سکیں گے؟ سید سجاد پہلا سوال کرتے ہیں اے بابا این عمی العباس، میرے چچا عباس کہاں ہے؟ سب کو مولا عباس سے ڈھارس تھی نا۔ جناب زینب فرماتی ہیں جب سید سجاد نے یہ سوال کیا میرے آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور میں سوچنے لگی کہ میرا ماجایا کیسے جواب دے گا، کیونکہ ابھی تک سید سجاد کو کسی نے یہ نہیں بتایا تھا کہ تمہارے چچا عباس شہید ہو چکے ہیں۔ لیکن امام مظلوم نے کہا بیٹا
इन्ना अम्मका कद क़ुतिल, बेटा तुम्हारे चचा अब्बास कत्ल कर दिए गए। क़तउ यदईहि अला शातिल फ़ुरात, ज़ालिमों ने तुम्हारे चचा अब्बास के दोनों शाने नहरे फुरात के किनारे कलम कर दिए। मक्तल का जुमला है। अरे सैयद सज्जाद ने जब ये सुना मेरा चचा अब्बास शहीद कर दिया गया, इस तरह से चीख मार कर रोए कि बेहोश हो गए। फिर जब होश आया, एक एक करके पूछना शुरू किया, बाबा मेरा भैया अली अकबर कहाँ है? कहाँ मारे गए? हबीब इब्न मज़ाहिर कहाँ है? कहाँ मारे गए? मुस्लिम इब्न औसजा कहाँ मारे गए? ज़ुहैर कैन कहाँ मारे गए? फिर इमाम मज़लूम ने कहा, बेटा सज्जाद, मर्दों में से मैं और तुम बाकी हो। एक मर्तबा सैयद सज्जाद तड़प के कहते हैं, ए पुपी अम्मा, असा लाइए और तलवार मुझे दीजिए। जनाब ज़ैनब ने कहा, बेटा क्या करोगे? कहा, ए पुपी अम्मा, असा से सहारा लूंगा और तलवार से अपने बाबा की तरफ से दिफा करूंगा। इमाम मज़लूम ने कहा, बेटा सज्जाद, तुम पे जिहाद वाजिब नहीं है, तुम्हारा जिहाद ये है कि तुम्हारी माँ बहनें करबला से कूफा और कूफे से शाम असीर करके ले जाई जाएंगी, तुम इनके सरपरस्त हो। बेटा सब्र करना, बीबियों का बच्चों का ख्याल रखना। इमाम ने असरार इमामत वदियत किए और आखिर में फिर जुमला फरमाया, ए बेटा अब्बास, ए बेटा सज्जाद, ए बेटा सज्जाद, बल्लिग शियती अन्नी सलाम, मेरे शियों को मेरा सलाम कह देना। हमारे आका ने आखिरी वक्त में हमेशा हम शियों को सलाम कहलाया है। बल्लिग शियती अन्नी सलाम, हमारे शियों को सलाम कह देना। वक़ुल लहुम, और उनसे कहना, इन्ना भी माता शहीदा, मेरा बाप कत्ल कर दिया गया, मेरा बाप दुनिया से गुजर गया, नुतबा करो, गिरिया करो, इमाम ने हुक्म दिया है। फिर इमाम सैयदुस साजिदीन से रुखसत होकर के खैमे में आए। अपने खैमे में ज़ैनब भी साथ हैं। जनाब ज़ैनब से कहा, ए बहन ज़ैनब, एतीनी बिसौबिन अतीक, पुराना लिबास ले आओ। तो मिलता है रिवायत में जनाब ज़ैनब संदूक लेकर के आई। इमाम हुसैन ने एक लिबास निकाला और उसे जगह जगह से फाड़ा और फाड़ने के बाद ज़ेब तम किया। जब पूछा गया कि क्यों आप फाड़ रहे हैं, इमाम मज़लूम ने फरमाया था कि ये अश्किया शहादत के बाद जिस्म से लिबास उतार लेंगे, शायद फटा पुराना देख करके जिस्म से लिबास ना उतारें। इमाम मज़लूम जब लिबास ज़ेब तन कर चुके तो एक मर्तबा दर खैमा पर आए, सरे नियाज झुका करके एक एक बीबी को आवाज़ दे रहे थे, ए सकीना, ए फातिमा, ए ज़ैनब, ए उम्मे कुलसूम, अलैकुन्ना मिन्निस्सलाम, हुसैन का सलाम कबूल करो। जब बीबियों ने हुसैन का सलाम सुना, तमाम बीबियां इकट्ठा हो गईं। रुखसत हुसैन
فاطمہ زہرا کو بہت پسند ہے۔ علامہ مجلسی کو کہلایا تھا خواب میں، ایک عالم نے جو یہ واقعہ ملتا ہے کہ کہو جب بھی مصاحب پڑھا کر تو میرے بیٹے حسین کی رخصت پڑھا کر۔ یہ رخصت حسین ہے۔ جب امام مظلوم نے تمام بیبیوں کو آواز دی، تمام بیبیاں جناب زینب سے کہتی ہیں شہزادی اپنے ماجائے سے کہیے کہ ہم حلقہ بناتے ہیں اور وہ ہمارے حلقے سے ہماری صفوں کے درمیان سے گزر جائیں۔ تمام بیبیوں نے حلقہ بنایا یا قطار بنا کے تمام بیبیاں کھڑی ہو گئی۔ حسین اس حلقے سے گزر رہے ہیں۔ ایک عجیب قیامت کا وقت تھا کہ حسین جب بیبیوں کے حلقے سے گزر رہے تھے، جس بی بی پہ نظر پڑتی تھی اس کا لال یاد آ جاتا تھا۔ ام لیلہ پہ نظر پڑی، علی اکبر یاد آئے۔ ام فروہ پہ نظر پڑی، قاسم یاد آئے۔ اور اسی طرح سے حسین گزر رہے ہیں اور بیبیوں کی طرف سے آواز آ رہی ہے، اے یتیموں کے سہارا خدا حافظ، اے بیواؤں کی ڈھارس خدا حافظ۔ کوئی کہہ رہا تھا آقا خدا حافظ، مولا خدا حافظ، بھیا خدا حافظ، سید و سردار خدا حافظ، فرزند فاطمہ خدا حافظ۔ حسین روتے ہوئے گزرے، تمام بیویوں سے رخصت ہو کر اب امام مظلوم ذوالجناح کے پاس آئے۔ مقتل کا جملہ ہے، جب ذوالجناح کے پاس آئے نظر یمینا و شمالا، ایک مرتبہ دائیں طرف دیکھا اور ایک مرتبہ بائیں طرف دیکھا۔ کیا دیکھ رہے تھے؟ چاہنے والی بہن زینب سمجھ گئی میرے ماں جائے کا منشا و ارادہ کیا ہے، کیونکہ جب بھی حسین سوار ہوتے تھے ابو الفضل عباس لگام کو پکڑتے تھے، قاسم رکاب کو سنبھالتے تھے، کڑیل جوان بیٹا علی اکبر بازو پکڑ کے باپ کو سوار کرتا تھا۔ نہ عباس ہیں جو لگام کو پکڑے، نہ اب قاسم ہیں جو رکاب کو سنبھالے، نہ کڑیل جوان بیٹا ہے جو بازو پکڑ کے باپ کو سوار کرے۔ زینب آگے بڑھی، رکاب کو سنبھالا، حسین گھوڑے پر سوار ہوئے۔ گھوڑے پہ جب سوار ہو گئے اس وقت یا جب تھوڑی چند قدم چلے تھے تب جناب زینب ایک مرتبہ کہتی ہے بھئیا ٹھہر جائیے، بھئیا ٹھہر جائیے، اماں کی وصیت یاد آ گئی۔ اے بھئیا، اماں نے آخری وقت میں یہ وصیت کی تھی، اے زینب جب میرا لال حسین مقتل کی طرف جائے تو اس وقت میری طرف سے میرے لال حسین کے گلے کو بوسہ دے دینا۔ امام حسین جھکے، اپنے گریبان کو کھولا، جناب زینب نے اپنے ماجائے کے گلے کو بوسہ دیا اور آواز دی، اے اماں آپ کی وصیت کو پورا کیا۔ پھر اس کے بعد امام حسین نے بھی اپنی بہن کے بازو کو چوما، اس خیال سے کہ میرے بعد اب میری بہن زینب کے بازوؤں میں رسن بدے گی۔ بہن نے بھائی کو اور بھائی نے بہن کو رخصت کیا۔ اب مولا گھوڑے کو آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں لیکن گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ امام مظلوم کہہ رہے ہیں اے میرے نانا کی سواری کے گھوڑے، یہ حسین کا آخری سفر ہے، اب اس کے بعد حسین تیری پشت پہ سوار نہ ہوگا، حسین کو مقتل تک پہنچا دے۔
گھوڑا رونے لگا، سر کو جھکا لیا. ہائے حسین نے جب جھک کر دیکھا گھوڑے کی ٹاپوں سے سکینہ لپٹی ہوئی ہے اور کہہ رہی میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو نہ لے جا. جو صبح سے گیا وہ واپس نہ آیا. چچا عباس گئے واپس نہ آئے، بھیا علی اکبر گئے واپس نہ آئے، قاسم گئے واپس نہ آئے، اور نہ محمد گئے واپس نہ آئے. امام مظلوم گھوڑے سے اترے. بعض روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ جناب سکینہ نے یہ فرمایا، اے بابا سینے سے لگا لیجئے اور میرے سر پہ دست شفقت پھیر دیجئے، اب میں یتیم ہو جاؤں گی. امام مظلوم لیٹے، جناب سکینہ کو سینے سے لگایا، دست شفقت پھیرا، سکینہ سے خدا حافظی کی. گھوڑے پہ سوار ہوئے. گھوڑے پہ سوار ہو کر کے مقتل میں پہنچ جاتے ہیں. اشقیاء کے مقابل میں جب پہنچے تو ایک مرتبہ اتمام حجت کے لیے آپ فرما رہے ہیں کہ کیا تم مجھے نہیں پہچانتے ہو؟ میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں. میرے سر پہ جو امامہ ہے رسول کا امامہ ہے. یہ جو سواری ہے رسول اللہ کی سواری ہے. میں علی کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ کا لخت جگر ہوں. اتمام حجت کے لیے بیان کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا بما تستحلون دمی، تم میرے خون کو مباح کیوں سمجھتے ہو؟ کیا میں نے حلال محمد کو حرام یا حرام محمد کو حلال کیا ہے؟ کیا میں نے شریعت میں کوئی تبدیلی کی ہے؟ کیا میں نے کوئی سنت بدلی ہے؟ کیا میں نے کوئی جرم کیا ہے؟ کیا میں نے کسی کا حق پامال کیا ہے؟ تو آواز کیا آئی؟ اشقیاء کی طرف سے آواز آئی، یا حسین نقاتلک منا بغضا لابیک. اے حسین ہماری تم سے جنگ اس لیے ہے کہ تمہارے بابا نے ما فعل باشیاخنا یوم بدر و حنین، جنگ بدر و حنین میں تمہارے بابا علی نے جو ہمارے بزرگوں کو قتل کیا ہے. بس امام مظلوم نے ان سے اعتراف لے لیا کہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، دین میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے، سنت میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے. لیکن اب اشقیاء کی طرف سے اس کے بدلے میں تیر آنے لگے. امام مظلوم نے ایک مرتبہ تلوار کو نیام سے نکالا اور نکالنے کے بعد آپ نے اشقیاء پہ حملہ کیا، یہ کہتے ہوئے حملہ کیا کہ ابھی تک تم نے میری مظلومی دیکھی تھی، اب میری شجاعت بھی دیکھ لو. یہ کہہ کے امام مظلوم نے جنگ کی، وہ جنگ کی جو بے مثال جنگ ہے. جدھر بھی رخ کرتے تھے ادھر لاشوں پہ لاشیں گر رہی تھی. کبھی میمنے پہ حملہ کیا، کبھی میسرے پہ حملہ کیا، کبھی قلب لشکر میں آ گئے. جدھر بھی جا رہے تھے سر پہ سر گر رہے تھے، بدن پہ جسم گر رہے تھے. الامان الحفیظ کی آواز آ رہی تھی. کوئی علی اکبر کا واسطہ دے رہا تھا، کوئی عباس کا واسطہ دے رہا تھا، کوئی قاسم کا واسطہ دے رہا تھا. اور امام یہ فرماتے جا رہے تھے تم نے میرے بھائی عباس کے شانے قلم کر دیے، تم نے میرے بیٹے علی اکبر کے سینے پہ برچھی ماری، تم نے میرے بھتیجے قاسم کا لاشا پامال کیا، تم نے میرے اون و محمد کو تحقیق کیا. یہ کہتے جاتے تھے، جنگ کرتے جاتے تھے. حسین نے اتنے اشقیاء کو واصل جہنم کیا. زمین کربلا خونوں سے لالہ ہو گئی، گھوڑوں کی ٹاپیں خون میں ڈوبنے لگی. ایک مرتبہ ہاتف غیبی سے آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹ آ. اے حسین اب تم امتحان دے چکے، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں آ جاؤ. حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا،
سر کو جھکا لیا. اب ہر طرف سے وار پہ وار ہونے لگا, تیر پہ تیر آنے لگے, تلوار پہ تلوار پڑنے لگی, نیزوں پہ نیزے آنے لگے. ارے جن کے پاس کوئی اسلحہ نہ تھا وہ اپنی جھولیوں میں پتھر بھرے ہوئے تھے, فاطمہ کے لال کو پتھر سے مار رہے تھے. ایک شقی نے ایسا پتھر مارا, آپ کی پیشانی پہ لگا. آپ نے چاہا قبا کو اٹھا کر خون کو صاف کرے. آئے, ایک تیر آیا, حسین کے سینے پہ لگا. آپ نے جب تیر کو نکالا, خون کا فوارہ اس طرح سے نکلا جیسے بارش میں, جو مقتل میں تشبیہ دی گئی ہے, جب بارش ہوتی ہے تو پرنالے سے پانی بہتا ہے. حسین کے سینے سے اس طرح سے خون بہ رہا تھا. اب فاطمہ کے لال سے پشت ذوالجناح پہ سنبھلا نہیں جاتا. حسین ڈگمگا رہے ہیں. ایک شقی بڑھ کر کے بائیں جانب سے نیزہ مارا. حسین منہ کے بل زمین پہ گرے. کون ہے جو حسین کی مدد کو پہنچے؟ ایک دکھیاری ماں ہے جو اپنے بالوں سے زمین کربلا کو صاف کر رہی تھی. میر انیس کہتے ہیں جنگل میں گونجی فاطمہ زہرا کی یہ صدا, امت نے مجھ کو لوٹ لیا. واہ محمدہ, ہے یہ ظلم اور دو عالم کا مقتدا. اس وقت کون حق رفاقت ادا کرے؟ 1900 زخم تنے چاک چاک پر زینب نکل, حسین تڑپتا ہے خاک پر. اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ, اے نہر القمہ میرا بچہ ہے بے گناہ, اے دہر بے وفا میرا بچہ ہے بے گناہ. گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو, اے ذوالفقار تجھ سے میں لوں گی حسین کو. شمر ملعون, بس آخری جملے ہیں. شمر ملعون قند خنجر لیے ہوئے بڑھا, یہ جملہ سن نہ سکیں گے. جلسہ علی صدرہ, شمر حسین کے سینے پہ بیٹھ گیا. اور آپ کی داڑھی کو پکڑ کر ٹھہر ٹھہر کر خنجر چلانا شروع کیا. بعض روایتوں میں ملتا ہے امام مظلوم نے کہا کون ہے جو اس بلند مقام پر بیٹھا؟ کیوں بلند مقام کہا؟ یہ حسین کا وہ سینہ تھا جسے رسول بوسہ دیا کرتے تھے. اس نے کہا میں شمر ہوں. کا چہرے سے نقاب ہٹا. چہرے سے اس نے نقاب ہٹائی تو امام مظلوم نے اس حالت میں فرمایا صدق جدی رسول اللہ, میرے نانا رسول خدا نے سچ فرمایا ہے. اس شمر پوچھتا ہے کیا فرمایا ہے تمہارے نانا نے؟ امام حسین نے کہا میرے نانا نے مجھے یہ پیشین گوئی کی تھی کہ بیٹا حسین تمہارا قاتل مبروس ہوگا, چہرے پہ سفید داغ ہوگا اور اس کا جبڑا سور کی مانند ہوگا. ارے جب شمر نے یہ جملہ سنا, مقتل کا یہ جملہ ہے کہ ایک مرتبہ امام حسین کو منہ کے بل لٹا دیا اور 12 مرتبہ ضرب لگائی. امام زمانہ نے بھی زیارت نائیہ میں اس طرح سے سلام کیا ہے, السلام علی المذبوح عن القفا, میرا سلام ہو میرے اس جد مظلوم پر جسے پس گردن سے ذبح کیا گیا تھا.
آئے 12 مرتبہ ضرب لگائی، 12ویں مرتبہ جب شمر کا خنجر چلا حسین کا سر تن سے جدا ہوا، ہائے سر کا تن سے جدا ہونا تھا، زمین کربلا کو زلزلہ آیا، آفتاب کو گہن لگا، نہر فرات کا پانی نیزوں اچھلنے لگا، سیاندیاں چلنے لگی، آواز آئی الا قد قتل الحسین بکربلا وقد ذبح الحسین بکربلا، حسین کربلا میں قتل کر دیے گئے، حسین ذبح کر دیے گئے۔ بس آخری جملے ہیں۔ ذوالجناح حسین کے کنارے تلایا پھر رہا تھا۔ عمر سعد نے کہا، بس آخری جملے، عمر سعد نے کہا یہ رسول اللہ کی سواری کا گھوڑا ہے، بہت قیمتی ہے، اسے پکڑ لو۔ پکڑنے کے لیے کچھ لوگ آگے بڑھے، لیکن گھوڑا کسی کے قبضے میں نہیں آ رہا تھا۔ مقتل کا جملہ ہے، 80 افراد یا 18 کو اپنی ٹاپوں سے ذوالجناح نے واصل جہنم کیا۔ ایک مرتبہ عمر سعد نے یہ کہا چھوڑ دو، دیکھیے وہ کیا کرتا ہے۔ جب گھوڑے کو چھوڑ دیا گیا، ایک مرتبہ حسین کے جسم کا طواف کیا اور اپنے بالوں کو حسین کے خون میں ڈبایا اور روتا ہوا۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ذوالجناح مقتل سے روتا ہوا خیمے کی طرف چلا، یہ کہتا ہوا چلا الظلیمۃ الظلیمہ من امتہن قتلت ابن بنت نبیہا، ہائے اس امت کا ظلم جس نے اپنے رسول کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ ذوالجناح آیا در خیمہ پر، ہم ہما کیا، آواز دی، ہائے سب سے پہلے سکینہ نکل کر کے آئی، کیا دیکھا؟ باگیں کٹی ہوئی ہیں، خون میں ڈوبا ہوا ہے۔ جناب سکینہ جو ابھی تک یہ کہہ رہی تھی اے بابا میں پیاسی ہوں، مجھے پانی پلا دیجئے تب جائیے، اے بابا میں پیاسی ہوں، لیکن اب سکینہ اپنا ہاتھ گھوڑے پہ رکھ کر کہتی ہے یا جوادو حل سقیا ابی ام مات شہیدہ، اے میرے بابا کے گھوڑے میں سمجھ رہی ہوں تو مجھے یہی تو بتانے آیا ہے کہ میں یتیم ہو گئی، میری اماں کا سہاگ لٹ گیا، لیکن مجھے اتنا بتا دے کہ شہادت سے پہلے، قتل ہونے سے پہلے میرے بابا کو پانی ملا تھا یا نہیں، یا میرا بابا پیاسا مارا گیا؟ آئے ذوالجناح نے اپنی بے زبانی سے جواب دیا سکینہ تمہارا بابا پیاسا ذبح کیا گیا، بڑی بے دردی کے ساتھ ذبح کیا گیا۔